السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ ایک ساتھی نے ویڈیو بھیج دیا ہے مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کا، اور ان سے سوال کیا گیا ہے کہ تم جہری نماز میں فاتحہ پڑھنے سے منع کرتے ہو لیکن سری میں کیوں منع کرتے ہو؟ سری یعنی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی آخری رکعت اور عشاء کی آخری 2 رکعت ہے، اس میں کیوں منع کرتے ہو؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میرے بھائیوں، بات میں لمبی نہیں کرنا چاہتا، ایک بات بطور خوشخبری ساتھیوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ مومن بشارتوں پر خوش ہوتا ہے۔ جہاں جہاں پر ان کا طوطا بولتا تھا، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے نوجوان پیدا کیے جو کتاب و سنت کے طرف پلٹ آئے ہیں، والحمد للہ علی ذالک۔ یہ مفتی عبد الواحد قریشی تو پاکستان کا ہے، اور ان کا تعصب اور ضد، ہٹ درمی، یہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے ان کی ویڈیوز میں۔ گمن کا شاگرد ہے وہ، اور آمینو کاڑوی کا، فلہذا یہ تو یہاں پاکستان کے ہیں، ان کی چنگل سے بھی بہت الحمدللہ اللہ رب العالمین نے نکال دیے، اور وہ کتاب و سنت کے طرف پلٹ کر آئے۔ یہ تو یہاں کے ہیں، وہاں جہاں سے ان کی ابتدا ہے، سہارنپور، دیوبند۔ سہارنپور ضلع ہے یو پی اتر پردیش کا، اور دیوبند اس میں ایک قصبہ ہے۔ وہاں کے نوجوان الحمدللہ ہمارے چھوٹی پوٹی دعوت پر اللہ رب العالمین نے ان کو کتاب و سنت کے راستے پر گامزن کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے، ثابت قدمی سے نوازے۔ صرف وہاں نہیں، پوری یو پی میں، والحمدللہ علی ذالک، دلی، میرٹھ، مظفر نگر، مدھیہ پردیش، آندھرا پردیش، الحمدللہ۔ اسی طریقے سے بہار میں، یہاں پر ایک ساتھی آتا تھا ہمارے اس مکتب میں، آندھرا پردیش کا، اور ان کو ہم نے دعوت دی۔ دعوت دینے کے بعد ان کو میں نے کہا کہ بھائی مسئلہ تو بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے، اپنے مولانا صاحب کو ہمارے واٹس ایپ کا نمبر دیجئے، اور یا میرے سوالات ان کے پاس اور ان کے سوالات میرے پاس بھیجا کرے، میں ان کے جوابات سنوں گا اور وہ میرے جوابات سنیں گے، اور درمیان میں یہ تم بھی سنو گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ حق کہاں ہے۔ والحمدللہ بہت ہی قلیل عرصے میں اللہ رب العالمین نے ان کو عقیدہ اسلامیہ، کتاب و سنت، قرآن اور حدیث، اصل دین کی طرف اللہ رب العالمین نے اس کو رجوع کرنے کی اور پلٹنے کی توفیق دی۔ میرے بھائیوں، یہ بات حقیقت ہے، اور 100 نہیں، 100 سے بھی زیادہ، 105% حقیقت ہے کہ یہ لوگ اپنی امام کو، امام ابو حنیفہ کو عقیدے میں نہیں مانتے، صرف ان اعمال میں مانتے ہیں، فروع میں، اور انشاءاللہ تعالی کسی وقت میں اس کی وضاحت بھی کروں گا باذن اللہ تعالی۔ صدیوں سے ان کے مدارس سے ائمہ دین کا عقیدہ نکل گیا ہے۔ جب سے ابو منصور ماتوریدی کے علم کا ظہور ہو گیا ہے، پھیل گیا ہے ماوراء النہر اور ان علاقوں میں، یہ
اپنے امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو انہوں نے خیر بات کہہ دیا۔ جس امام کے لیے تم اتنا تعصب کرتے ہو پھر اس کے عقیدے کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو بات کو جو ہے نا انشاءاللہ تعالی سمیٹتے ہوئے میں اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن اصل چیز تو عقیدہ ہے۔ اگر کسی نے مطالعہ کر دیا، اسٹڈی کر دیا، مطالعہ کر دیا، ذہن میں یہ بات آ گئی کہ جہری میں نہیں سری میں پڑھوں گا، اس کے نماز کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، تقلیداً نہیں تحقیقاً۔ کتاب و سنت کو خود پڑھے، اور کسی سے اگر پوچھتا ہو تو یہ بھی تقلید نہیں ہے، دلائل کی روشنی میں پوچھے، خود مطالعہ نہیں کرتا، پوچھے تحقیق کے ساتھ۔ تو اگر اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو تحقیق کرتا ہے تو وہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، فاتحہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل ان کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے وہ عقیدے میں ہے۔ انہوں نے یہ جو بات کہی ہے نا ویڈیو میں کہ مولوی مسئلہ بناتا نہیں بتاتا ہے، تو مولوی تو تم نے کوئی بھی مولوی کہا ہے نا، دیوبندی مولوی تو تم نے نہیں کہا، کوئی بھی مولوی۔ تو کیا اس میں بریلی اور اہل حدیث بھی آ گئے یا صرف تمہارے مولوی مراد ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے اتنے عقائد بنا دیے ہیں کہ پوچھو مت، اتنے عقائد بنا دیے ہیں کہ پوچھو مت اپنے طرف سے، اور وہ عقائد جھوٹے ہیں، اسلام کے منافی عقائد ہے، شرکی عقائد ہے۔ پھر ان جھوٹے عقائد کے دفاع کے لیے کتاب و سنت کا خون بہاتے ہو، کتاب و سنت کو پسی پوش پھینک دیتے ہو، ان کے ناجائز تعویلیں کرتے ہو۔ کتاب و سنت تو چھوڑو، اپنے امام ابو حنیفہ کے وہ اصل جو ان سے عقائد نقل ہے ان کو بھی چھوڑ دیتے ہو۔ یہ نہ کہو کہ ہم مسائل بناتے نہیں بتاتے ہیں۔ تو بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، ان کے بات کے طرف میں آتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو، خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر انہوں نے تقسیم کیا ہے فَاسْتَمِعُوا جہری نمازوں کے ساتھ، اور وَأَنصِتُوا سری نمازوں کے ساتھ۔ غالباً یہ باتیں جو ہے نا شروع میں جو ہے نا یہ مماتی دیوبندیوں نے کی ہے، حالانکہ تم مماتیوں کے دشمن ہو، کیونکہ وہ قرآنی دروس کرتے ہیں نا، دروس ان کے زیادہ ہے اپنے غور فکر سے، تو اس طرح کے جو ہے نا وہ تفسیریں کرتے ہیں، تو یہ تفسیر بھی غالباً انہی کی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی کتاب میں، اللہ رب العالمین کی کتاب کی کسی آیت میں اپنی طرف سے اس طرح باتیں بنانا یہ زیادت علی القرآن ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ تم تو احادیث نبویہ کے ذریعے کسی چیز کو فرض نہیں مانتے، حکم ہوگا اللہ کے رسول کا، تم اس کو فرض نہیں کہتے۔ تمہاری کتاب ہے، اس پر شاہد ہے، اصول شاشی، نور الانوار وغیرہ اور اصولوں کی کتاب ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا کیسے اپنے طرف سے فَاسْتَمِعُوا لَهُ جہری نمازوں کے ساتھ، أَنصِتُوا سری نمازوں کے ساتھ، کہتا ہے کہ کام ایک ہے اور مسئلے دو ہے۔ اس میں کس نے کہا آپ کو؟ اصل بات یہ ہے، اصل بات اللہ کی قسم، تاریخ کی کتابیں دیکھو، احادیث کی کتابیں دیکھو، یہ آیت اتری تھی مکے میں، اور صحابہ کرام نماز میں سلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ نماز میں باتیں اس آیت کی وجہ سے منع نہیں ہوئی، کیسے تم فاتحہ منع کرتے ہو؟ جب مدینے کے طرف صحابہ کرام نے ہجرت کی، بخاری کا واقعہ ہے،
وقوموا للہ قانتین یہ آیت اتری تو نماز میں باتیں منع ہو گئی. اور اگر بفرض محال اس آیت کے ذریعے قرأت کو منع کیا جائے تو فاتحہ کو خصوصیت حاصل ہے، یہ اس سے مستثنا ہے. اور انصات بھی جو ہے نا قرأت کے منافی نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی وہ حدیث جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پہلی تکبیر تحریمہ کے بعد کچھ پڑھتے ہیں، بخاری ساری کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے، تو عرض کرنے لگا اسکاتو کا بین التکبیر و بین القراءت ما تقول. اے اللہ کے رسول، آپ جب اللہ اکبر کہتے ہو اور پھر خاموش رہتے ہو الحمد تک، تو اس میں آپ کیا پڑھتے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک تو سبحانک اللہم ہم پڑھتے ہیں نا، اس کے بجائے تقریباً 14-15 دعائیں ہیں اور وہ سیکھنے چاہیے. ان میں سے 1 2 3 خصوصاً یہ دعا، تاکہ تنوع آ جائے. تنوع نماز میں جو ہے نا خشوع کے لیے ایک سبب ہے. کبھی ایک دعا پڑھو گے، کبھی دوسری، سنتوں میں ایک پڑھی، فرضوں میں دوسری پڑھی، تو دھیان رہے گا، فکر رہے گا نماز کی طرف. یہ ایک سبب ہے خشوع کے حاصل کرنے کے لیے، خشوع کو پانے کے لیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم باعد بینی و بین خطایا، میں یہ دعا پڑھتا ہوں. حالانکہ اللہ کے رسول خاموش بھی تھے اور پڑھتے تھے. میرے بھائیوں، سورۃ الفاتحہ اس کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں خصوصیت دی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے نبی، ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی سورت دی ہے، قرآن عظیم دیا ہے. کہاں پر وہ بار بار دہرائی جاتی ہے؟ ایک بات انشاءاللہ تعالی میں آ جاتا ہوں امام کے لیے فاتحہ کے فرضیت کے بارے میں. انشاءاللہ توجہ رکھے اور بات کو سمجھے، اور یہ جو سمجھ ہے انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے حق کے طرف راستہ کھول دے گا. اللہ رب العالمین آپ کو حق کے طرف آنے کا توفیق دے گا اگر سمجھ کو جو ہے نا استعمال کرو تو، اپنے فہم کو، میری بات کو سمجھنے کے لیے. فاتحہ کو اللہ رب العالمین نے خصوصیت سے نوازا ہے. اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں. میں انشاءاللہ تعالی ان احادیثوں کو پڑھتا ہوں 1-2 کو. لیکن ان سے پوچھئے کہ کیا امام کے لیے تم تیسری اور چوتھی رکعت میں، تو بڑی بات ہے، پہلی رکعت میں بھی فاتحہ کو فرض قرار دیتے ہو؟ نہیں، تم تو کہتے ہو کہ یہ واجب ہے. واجب اور فرض میں یہ جو تمہاری تقسیم ہے نا، یہ منکرین حدیث کے لیے تم لوگوں نے راستہ کھول دیا ہے. کیوں؟ الواجب ما ثبت بدلیل فی شبہہ. واجب اس کو کہتے ہیں جو ایسے دلیل پر ثابت ہو جائے جس میں شبہ ہو. جتنی احادیث اللہ کے رسول سے مروی ہے، کیا ان احادیث میں کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے؟ چلو مقتدی کے لیے نہ مانو، امام جو پہلی رکعت میں، دوسری میں، جہری نمازوں میں پڑھتا ہے، کیا اس میں شک ہے؟ نہیں، تم اس کو فرض نہیں کہتے، واجب کہتے. اور واجب تمہارا جو ہے نا وہ راستہ ہے جو منکرین حدیث کے لیے کھلا گیٹ ہے. لیکن میں نے پہلے کہا کہ میری بات کو سمجھنے کے لیے کچھ دھیان دو، فکر کرو، سوچو. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین حق کی طرف آنے کی توفیق دے گا. فقہ میں یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں، ہاں، مفتی عبد الواحد قریشی صاحب، ان باتوں کو تم بیان نہیں کر سکتے، شرم آئے گی، شرماؤ گے. فقہ میں تو یہ ہے کہ امام تیسری اور چوتھی رکعت میں گنگا رہے نا تو کوئی بات نہیں ہے، نماز ہو گئی. مقتدی کی بات چھوڑیے، عشاء کی نماز میں آخری 2 رکعتوں میں، مغرب کی آخری 1 رکعت میں، ظہر اور عصر کی آخری 2 رکعتوں میں انشاء قرأ،
امام کی مرضی ہے پڑھے سورۃ فاتحہ، وَإِن شَاءَ سَبَّحَ امام کی مرضی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، امام کی مرضی ہے وَإِن شَاءَ سَكَتَ اس کی مرضی ہے گونگا رہے، چھاڑا رہے، خاموش رہے۔ یہ کیا ہے؟ او لوگو، بالخصوص او ساتھی، جب تم نے مفتی عبدالواحد قریشی سے یہ پوچھا ہے نا، اتنی جسارت تم نے کی ہے والحمدللہ، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو حق سمجھ آ گیا ہے، تو بھائی ان سے کبھی یہ پوچھے کہ تیسرے اور چوتھی رکعت میں تم امام کے لیے کیوں ضروری نہیں قرار دیتے، اور تم امام کے لیے کیوں فاتحہ کو فرض نہیں مانتے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول کو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ اللہ کے رسول کو آپ نے اللہ کے طرف سے مبعوث نہیں سمجھا اور مبعوث نہیں مانا، شارح نہیں مانا۔ خود تو یہ کہتے ہو کہ فَاسْتَمِعُوا جہری نمازوں کے ساتھ متعلق ہے، وَانصِتُوا سری رکعتوں کے ساتھ۔ یہ تقسیم آپ کے گھر کی تقسیم ہے، یہ زیادت علی القرآن نہیں ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات وہ زیادت علی القرآن ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو وہ زبان دی ہے جب کھل جائے تو وحی نکل آتی ہے اس سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فاتحہ کو خاص کر دیا ہے، اس کو نہیں مانتے۔ امام کے لیے بھی امام کے لیے فرض نہیں مانتے، یہ بات سمجھو میرے بھائیوں۔ یہ پہلی بات جو میں نے کی ہے نا کہ تیسرے اور چوتھی رکعت میں اور مغرب کے آخری تیسری رکعت میں امام مختار ہے، اس کی مرضی ہے۔ اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہو کبھی کبھار آدمی جو ہے نا وہ، کیونکہ بہت سارے احناف ہے بھی امام کی پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کا مذہب الحمدللہ سالم نہیں رہا، لوگوں کے طرف کتاب و سنت کے باتیں پہنچ گئی ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہاں حق کہاں ہے، لیکن وہ بیچارے جب امام کی پیچھے ہوتے ہیں نا تیسری اور چوتھی رکعت میں، امام کی پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ امام گنگا رہا اسی لیے تم فاتحہ نہ پڑھ سکے، امام چاڑا رہا، چاڑا خاموش تھا 3 تسبیحات کے بقدر، ورنہ تم بھی فاتحہ پڑھ سکتے تھے اے مقتدی۔ دوسری بات، اگر کوئی امام کے پیچھے کھڑا ہو، درمیان میں وہ اس کا وضو ٹوٹ جائے، جا کر وضو کرے، واپس آ کر امام نے سلام پھیر دیا ہے، کہ امام گیا ہے کہیں اپنے گھر، چائے پی رہا ہے، سو رہا ہے، محراب سے نکل چکا ہے، مسجد سے نکل چکا ہے، کہتے ہیں کہ فاتحہ نہ پڑھے، ایسے طبعاً ایسے کھڑا ہو، گویا کہ یہ امام کی قرات کو اپنی امام کے اقتداء میں ہے، فلہذا اپنی نماز مکمل کرے اور فاتحہ نہ پڑھے۔ یہ ہے فاتحہ کے ساتھ دشمنی، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ یہ جو کہتے ہو نا کہ امام مولوی دین بناتا نہیں بتاتا ہے، تو یہ بنایا گیا دین ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ وہ بنایا گیا دین ہے، اور یہ بھی بنایا گیا دین ہے کہ بغیر فاتحہ کے جنازے پڑھو، اور وہاں پر کما صلیت وسلم تھا محمدی درود چھوڑ کر مولویوں کے بنائے ہوئے درود پڑھو۔ یہ جو کچھ لوگ محمدی درود نہیں پڑھتے، عفواً جو لوگ محمدی درود پڑھتے ہیں یعنی نماز والی درود، وہ بیچارے اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کما صلیت وسلم والی درود یاد نہیں ہے، ورنہ تمہارا دین تو وہ ہے کما صلیت وسلم والا، تو وہاں پر فاتحہ نہیں پڑھتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی و جل ثناؤک، یہ ویلڈنگ کس کا ہے؟ یہ مسئلہ کس نے بنایا ہے؟ یہ دین ہے کہ نہیں؟ یہ تم نے بنایا ہے، جھوٹ نہ بولو۔ قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، پہلے دین بنایا ہے اور پھر اپنے نجات کا انحصار اس پر سمجھا ہے اور پھر اس سے دفاع کرتے ہو، لیکن عن قریب تمہیں پتہ چلے گا
فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار، تمہیں پتہ چلے گا قیامت کے دن جب دھول بیٹھ جائے کس چیز پر سوار تھے تم۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب قبرستان جاؤ تو 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ قل پڑھو، قل هو اللہ احد، اور پورے مردوں کے حق میں بخش دو۔ یہاں پر فاتحہ پڑھتے ہو اور وہاں پر چھوڑ دیتے ہو، یہ فاتحہ کے ساتھ دشمنی ہے کہ نہیں؟ کھلی دشمنی ہے فاتحہ کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہو، امام نے سلام پھیر دیا ہے، یہ جا کر وضو کر کے واپس آئے تو امام کے پیچھے ایسے ہی کھڑے ہو، ایسا ہی کھڑا ہو اور فاتحہ نہ پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کہتے ہیں فقہ میں یہ بھی ہے نا کہ اگر امام مسافر ہو، امام سفر پر ہو اور مقتدی حضر میں ہو تو مقتدیوں پر تو 4 رکعتیں فرض ہے نا، ظہر اور عصر کی اور عشاء کی، تو کہتے ہیں کہ امام 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرے تو یہ ایسی ہی کھڑے ہو جائے 3 اور 4 رکعت میں، فاتحہ نہ پڑھے، فاتحہ نہ پڑھے۔ امام مسافر تو چلا گیا ہے کہیں، ہو سکتا ہے اس نے جو ہے نا 1-2 کلومیٹر راستہ بھی طے کیا ہو، مسجد سے نکل گیا ہو، لیکن کہتے ہیں کہ مقتدی جو ہے 3 اور 4 رکعت میں فاتحہ نہ پڑھے۔ مفتی صاحب، لوگوں کے آنکھوں میں دھول ڈالنا یہ جو ہے نا ابھی آسان کام نہیں رہا۔ جس طرح میں نے کہا والحمد للہ علی ذالک، ہماری اس ٹوٹی پوٹی محنت پر اللہ رب العالمین نے کئی لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف آنے کی توفیق دی ہے۔ تمہارے مرکزی جگہوں میں سہارنپور میں والحمدللہ، میرٹھ میں، دلی میں والحمدللہ، اور یہ نہیں کہ ہم نے ان کو بی دین بنا دیا ہے، عقیدے میں وہ بنا دیا ہے جو امام ابو حنیفہ کا تھا، کیونکہ میں نے کہا نا تم اپنی امام کو عقیدے میں مانتے ہی نہیں ہو۔ تمہارے خلیل احمد سہارنپور نے یہ بات کی ہے المہند المفند میں۔ الغرض یہ فاتحہ کے ساتھ کھلی دشمنی ہے۔ ابھی فاتحہ کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین کیا ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث، مشہور حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام، جس نے سورۃ فاتحہ، جس نے نماز پڑھی اس میں سورۃ فاتحہ اس نے نہیں پڑھی، اس کی نماز خداج ہے، ناتمام ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، خداج۔ اس جانور کو کہتے ہیں، اس جانور کے بچے کو جو بینس ہو، اونٹنی ہو، گائے ہو، جو بچے کو جنے اور بچے کو جنے وقت سے پہلے کہ اس میں نہ جان رہے اور نہ آئندہ کے لیے وہ گائے اور بینس اور اونٹنی دودھ دینے کے قابل رہے، اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فہی خداج، وہ نماز ناقص ہے، ناتمام ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ میرے پاس جو ہے نا وہ کتاب نہیں ہے، منتخب احادیث، میرے بھائیوں، تبلیغی جماعت والوں کی مشہور کتاب، فضائل اعمال کے بعد دوسرے درجے والی کتاب منتخب احادیث، غالباً 252 نمبر صفحہ ہے، کیونکہ اس کی طباعت ایک ہی ہے، یعنی اس کا جو پریس ہے اس ایک ہی ہے، تو 252 یا 53 نمبر صفحہ ہے۔ اس میں حدیث کا یہ حصہ تو کاٹ دیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث، اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے فتوے پر بطور دلیل حدیث قدسی کو ذکر کیا، اس کو ذکر کیا ہے، کیوں؟ اس میں فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین،
میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کی ہے. اذا قال الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب پر اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی مجدنی عبدی ھذا لی ایاک نعبد وایاک نستعین، کہ یہ میری لیے ہے کیونکہ یہ بندگی ہے، اس کا حقدار میں ہی ہوں. وَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، جب کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ تو اللہ فرماتا ہے هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جس نے اس کو مانگا ہے. اصل نمازیں تو فرض ہے، فرض نمازوں میں جہری میں تو یہ معاملہ ہوا نا، سری میں بھی منع کرتے ہو. بلکہ میں نے تو اماموں کی بات کی ہے نا، امام کے لیے فرض نہیں مانتے. کہاں فاتحہ اور کہاں تم اپنی طرف سے جو ہے نا آیت قرآنیہ میں جو ہے نا تقسیم بناتے ہو کہ یہ سری کے لیے اور یہ جہری کے لیے. یہ زیادت القرآن نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائے وہ زیادت القرآن ہے. عقل مند لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی باذن اللہ تعالی. پھر بڑے بڑے فقہائے احناف الحمدللہ، میں کسی اور درس میں ان کے اقوال جمع کر کے آپ بھائیوں کے سامنے پڑھوں گا کہ وہ فاتحہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پڑھو نہ چھوڑو فاتحہ کو. کیوں؟ اگر پڑھو گے تو سب کہیں گے کہ نماز ہو گئی، اگر نہ پڑھو تو کچھ لوگ کہتے ہیں جو کہ نماز نہیں ہوئی یا مکروہ تحریمی ہے وغیرہ وغیرہ. فتح القدیر میں ابن حمام نے جو بات کی ہے وغیرہ. لیکن پڑھنے میں عافیت ہے، پڑھنے میں یقین ہے، نہ پڑھنے میں شک ہے. ہو سکتا ہے نماز نہ ہو جائے، منہ پر ماری جائے قیامت کی دن. تو مولانا محمد یوسف لدھیانوی نے، مولانا محمد الیاس کے بیٹے نے، یہ کتاب لکھی ہے منتخب احادیث. یہاں پر ہے، کہیں میرے پاس پڑھی ہے، لیکن جو بھی ساتھی میری اس بات کو سنے اس کو چاہیے کہ اس کو پڑھے اور پھر صحیح مسلم کے طرف آ جائے. تو صحیح مسلم میں پوری حدیث اس طرح ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج غیر تمام فقیل لابی ہریرہ رضی اللہ فہی خداج خداج خداج. 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے بات ارشاد فرمائی. فقیل لابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کرے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حافظ الحدیث، نبی علیہ السلام کے احادیث کا حافظ، ان کا فتویٰ ہے، اور فتویٰ اپنے طرف سے نہیں، یہ حدیث لائی ہیں انہوں نے. پہلے تو اللہ کے رسول کی بات انہوں نے جو ہے نا بیان کر دی. جب ان سے کہا گیا کہ انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، فقال اقرأ بها فی نفسک، یا فارسی، اے فارسی دل میں پڑھو، اپنے آپ کے ساتھ پڑھو. کیوں؟ اسی لیے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قال اللہ تعالی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین او قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین. قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو درمیان میں اپنے بندے اور اپنے درمیان تقسیم کی ہے. اور میرے بھائیوں سورۃ فاتحہ کے کمال کو دیکھو. ایک آیت مالک یوم الدین، اس پر میں نے توجہ دیا ہے. یہ ایک آیت زندگی کو چینج کرنے کے لیے کافی ہے. اس ایک آیت میں، مختصر آیت مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اس میں جو ہے نا بندہ اگر سوچے کہ ایسا دن آنے والا ہے مجھ سے میرے اختیارات چھین لیے جائیں گے، آج میں کیوں اللہ کی دیے ہوئے اختیارات کو اپنی مرضی اور شیطان کے جو ہے نا چاہتوں پر لگاؤں اور ان کے موافق استعمال کروں. فلہذا میں اللہ کی طرف پلٹتا ہوں، وہ کروں گا جو اللہ چاہے، جس پر اللہ راضی ہو. یہ ایک آیت زندگی کو چینج کرنے کے لیے کافی ہے. سورۃ فاتحہ دعا ہے، اللہ کے حمد ہے، اللہ کی عظمت ہے اس میں، اور قرآن کے مضامین اس میں بیان ہوئے ہیں. جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھو اور سمجھ کر پڑھو، قرآنی مضامین آپ کے ذہن میں رہیں گے. بالخصوص ترجمہ کے ساتھ قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے یہ بات آسان ہے. تم تو امام کے لیے فرض نہیں مانتے. فلہذا فاتحہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے قرأت کی، فثقلت علیہ القراءہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرأت بوجھل ہو گئی۔ کیسے؟ اللہ کے رسول بھی پڑھ رہے اور وہ آدمی بھی پڑھ رہا ہے، اور وہ جہری۔ امام کے پیچھے ہم پڑھتے تو کیا جہری پڑھتے ہیں؟ جو لوگ امام کی پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہ اپنی نمازوں کی طرف خوب متوجہ ہوتے ہیں، اور جو امام کی پیچھے نہیں پڑھتے نا، وہ بازاروں میں گم پھر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر میں ہوتا ہے، صرف خالی ڈانچہ مسجد میں آیا ہوتا ہے، دل اس کا کہیں اور لگا ہوتا ہے۔ جو امام کی پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں تو اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور مماتی گروہ کا ایک آدمی، ہم ایک مرتبہ جلسے کے لیے گئے تھے، یہ قصہ ہے جھوٹے لوگوں کا، تو سنو، اس سے کچھ استفادہ بھی کرو گے۔ دیوبندی دو گروہ ہے، مماتی اور حیاتی۔ اگرچہ مماتی کم ہے لیکن اپنا نسبت دیوبند کے طرف کرتے ہیں، اور دیوبندی ان کو نہیں مانتے۔ شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ کہا کرتے تھے مامش میرا درگاڑیم، اور انہوں نے جا بجا پہاڑی علاقوں میں اکثر زیادہ ہے، تو جہاں پر انہوں نے اپنی مسجد بنائی ہے تو باہر لکھا ہوا ہوتا ہے دیوبند کی تصویر پنج پیر پنج پیر، پہاڑوں پر جو ہے نا وہ چونا لگا کے، اور اوپر یہ بھائی وہ تمہیں مانتا نہیں اپنے ساتھ، تمہارے عقائد پورے دیوبند کے اکابرین میں کسی کا نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں اور تم یہ کہتے ہو۔ پلٹ جاؤ امام ابو حنیفہ کی طرف، عقیدے میں تو کم از کم حنفی بنو گے نا، لیکن عقیدے میں بھی تم وہ ماتوریدی ہو، اور اسی طریقے سے تصوف میں نقش بندی ہو۔ واللہ عالم کہ تمہاری نقش بندیت کیا چیز ہے، بریلیوں کی نقش بندیت کیا چیز ہے، اور دیوبندیوں کی نقش بندیت کیا چیز ہے۔ تو ہم ایک جلسے سے پلٹ رہے تھے، راستے میں اہل حدیثوں کی مسجد آئی، نظر آئی تو جھوٹ بولا کہ میں ایک مرتبہ اہل حدیثوں کی مسجد میں داخل ہوا تو امام بھی قرأت کر رہا ہے اور وہ بھی قرأت کر رہے، ایک شور و غوغا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ہمیں اہل حدیثوں کے ساتھ کوئی ملاقات وغیرہ نہیں ہوئی تھی، صرف وہ کتابیں ان کے خلاف ہم نے پڑھی تھی۔ ہم نے امین اکاڑوی کی کتابیں پڑھی ہے، جھوٹا آدمی تھا، قیامت کے دن پتہ چلے گا ان کا۔ باقی دیوبندیوں کی بھی پڑھی ہے جو کچھ معتدل قسم کے ہیں، نرم ہیں، تقی عثمانی صاحب کی، اسی طریقے سے سرفراز خان صفدر کی۔ تو وہ پنج پیر اماماتی نے جھوٹ بولا کہ میں اہل حدیثوں کے مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ سب امام بھی قرأت کر رہے اور مقتدی بھی کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فلہذا جو لوگ امام کے پیچھے قرأت کرتے ہیں تو وہ جہری نہیں کرتے، امام کے ساتھ اس کا کوئی تنازع نہیں آتا، کوئی ثقالت نہیں ہوتی امام پر، بلکہ امام بھی پڑھ رہا، اور جب محمدی قرأت ہو نا، رک رک کر، ٹیر ٹیر کر، تو کوئی تنازع نہیں ہوتا ہے درمیان میں۔ اور جس طرح میں نے کہا جو فاتحہ پڑھتے ہو اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو کسی نے اللہ کے رسول کے پیچھے بھی جہرن پڑھی نماز، قرأت پڑھی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقرؤون خلف امامکم والامام یقرأ، کیا تم بھی امام کے ساتھ قرأت کرتے ہو جب امام قرأت کر رہا ہوتا ہے؟ فقال قائل او قائلون انا لنفعل ذلك یا رسول اللہ، ایک آدمی ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ فقال لا تفعلوا، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا نہ کرنا، الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے علاوہ، فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کیوں اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے۔ استثناء کی جگہ الگ ہے، وہاں پر اگر کوئی رد آ جائے تو انشاءاللہ تعالی وہاں جواب بھی دیا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے نا شروع میں، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام، یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی نقل ہے سنن ابن ماجہ میں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل صلاۃ، ہر نماز،
جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے فہی خداج، وہ نماز ادھوری ہے، نیم گڑھ ہے، غیر و تمام ہے، ناقص ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا میں امام کے پیچھے پڑھوں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اسی پر اپنی بات کو تمام کروں گا، اقرا بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ پڑھو۔ تو انہوں نے عرض کیا، سائل نے، پوچھنے والے نے، وَإِن كُنْتَ أَنْتَ، اگر آپ آگے ہو میں پیچھے ہوں پھر بھی؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں، وَإِن كُنْتُ أَنَا، اگر میں آگے ہوں، امام ہوں، تب بھی پڑھو۔ اس نے پھر عرض کیا، وَإِن كُنْتَ وَإِن قُلْتَ وَإِن جَهَرْتَ، اگر آپ جہری نماز پڑھا رہے ہو اے امیر المؤمنین، پھر بھی مغرب اور عشاء میں اور فجر میں اور جمعے کی نماز میں، وَإِن جَهَرْتَ، اگر آپ جہری نماز پڑھا رہے ہو اے امیر المؤمنین، پھر بھی آپ کی پیچھے فاتحہ پڑھوں؟ امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، وَإِن جَهَرْتَ، اگرچہ میں جہری نماز پڑھاؤں، پھر بھی جو ہے نا تم پڑھو۔ پھر اس بات کی طرف پلٹ کر آتا ہوں، تم تو امام کے لیے بھی فاتحہ کو فرض نہیں مانتے، تم تو امام کو بھی اجازت دیتے ہو کہ اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں امام گونگا رہے، خاموش رہے، چاڑا رہے، پھر بھی جو ہے نا جائز ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں۔ تم تو اس مقتدی کے لیے بھی فاتحہ نہیں مانتے جو امام مسافر ہو اور چلا گیا ہو 2 رکعتوں کے پڑھنے کے بعد، اس کے لیے بھی جو ہے نا اس کے بعد تم قائل نہیں ہو فاتحہ کے۔ تم سے کیا گلا شکوہ کی جہری میں پڑھو؟ حالانکہ صحیح طریقے سے اگر نماز پڑھائی جائے، واللہ فاتحہ پڑھنے میں کوئی جو ہے نا ثقالت اور کوئی یعنی یہ کوئی بوجھل بات نہیں بنتی، لیکن تمہارے پڑھنے والا طریقہ اس میں تو ضرور یہ بات ہوتی ہے۔ فلہذا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اور ان لوگوں کے طلب کی وجہ سے، کیونکہ اللہ بے طلب لوگوں کو حق سے نہیں نوازتا، اللہ رب العالمین نے کئی لوگوں کو حق سے نوازا۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں، پنجاب خیبر پختونخوا میں نہیں، وہاں پر جہاں بڑے بڑے متعصب پائے جاتے تھے، مدھیہ پردیش، آندھرا، بہار، اتر پردیش کے اضلاع جو ہے نا دیوبندیوں سے بھرے ہوئے ہیں، وہاں پر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور انشاءاللہ تعالی فقہ کے بارے میں جو بات انہوں نے کی ہے اس پر بھی میں کسی دوسری نشست میں روشنی ڈالوں گا کہ فقہ کیا چیز ہے انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔